جب نبی کے اخلاق کا یہ ایسا عالم ہے، نبی کا کردار ایسا ہے، تو ان کے لایا ہوا دین کتنا اچھا ہوگا۔ یہ سوچ کر کے لوگ نبی کے چہرے کو دیکھ کر، نبی کے اخلاق کو دیکھ کر، خود کلمہ پڑھ پڑھ کر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو جاتے، نبی کریم علیہ السلام کے دین میں داخل ہو جاتے۔ یہ کردار ہی تو ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے مسلمانوں، نبی کریم علیہ السلام نے اس دنیا کے اندر دین پھیلایا ہے تو ظلم کر کے نہیں، کسی کو ستا کے نہیں، بلکہ اپنے کردار سے پھیلایا ہے، اپنے اخلاق سے پھیلایا ہے۔ جو دیکھتا ایک بار دیکھتا رہ جاتا، کیونکہ نبی کا چہرہ ہی ایسا تھا، نبی کا جلوہ ایسا تھا، نبی کا اخلاق ایسا تھا، جو ایک بار دیکھتا وہ دیوانہ ہو جاتا، جو دیکھتا وہ دیکھتا رہ جاتا۔ اس لیے تو شاعر نے کہا ہے، روئے بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، روئے بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، روئے شمس الضحیٰ دیکھتے رہ گئے۔ نبی کریم کا چہرہ ایسا چہرہ، نبی کریم کا اخلاق ایسا اخلاق، جو دیکھتا ایک بار وہ دیکھتا رہ جاتا۔ اسی طریقے سے میرے آقا کا اخلاق دیکھیے، میرے آقا کا کردار دیکھیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام مکے سے گزر کر کے جا رہے ہیں، میرے آقا ایک چوراہے سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بوڑھی خاتون اپنی گٹھری لے کر کے چوراہے پر کھڑی ہے۔ آقا کریم کسی کو دیکھ کر کے ایسے گزر کر کے چلے جاتے، یہ آقا کا کردار نہیں تھا۔ میرے آقا بلکہ غریبوں کی مدد کیا کرتے، بے سہاروں کا سہارا بنتے، بے بسوں کے لیے میرے آقا سہارا بن جاتے، میرے آقا یتیموں کے لیے سہارا بن جایا کرتے۔ میرے آقا نے اس بوڑھی خاتون کو اس چوراہے پر اکیلی کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو میرے آقا اس کے پاس میں تشریف لے کر کے آئے۔ میرے آقا نے پوچھا، اے خاتون بتاؤ تو صحیح، اے بوڑھی ماں بتاؤ تو صحیح، اکیلی کھڑی ہو، تمہارے ساتھ میں اتنا بہت سارا وزن ہے، اتنی بڑی تمہاری گٹھری ہے، تم کہاں لے کر کے جا رہی ہو اور تم اکیلی ہو، بتاؤ کیوں کھڑی ہو؟ تو میرے پیارے مسلمانوں، وہ بوڑھی کہتی ہے، وہ بوڑھی ماں کہتی ہے کہ اے بیٹا، میں کسی مزدور کا انتظار کر رہی ہوں، کوئی مزدور مجھے ملے اور یہ میری گٹھری میرے مقام تک پہنچا دے، یعنی اس میں بہت زیادہ وزن ہے، میں اسے وہاں تک نہیں لے جا سکتی ہوں، اس لیے میں کسی مزدور کا انتظار کر رہی ہوں، کوئی مزدور مجھے ملے اور وہ اجرت لے لے اور میرا وزن، یہ میری گٹھری میرے مقام تک پہنچا دے۔ تو میرے آقا کریم مسکرائے۔ میرے آقا کریم کو اس خاتون نے پہچانا نہیں تھا۔ اور ایک بات اور میرے پیارے مسلمانوں، کیونکہ وہ خاتون اسی ڈر سے مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا ایک محمد نام کا ایک شخص ہے جو لوگوں کو کلمہ پڑھا پڑھا کے مسلمان کر رہا ہے، اور اس کا چہرہ ایسا چہرہ ہے جو ایک بار دیکھتا وہ دیکھتا رہ جاتا ہے، اور جو ایک بار دیکھتا ہے وہ اس کے دین میں داخل ہو جاتا ہے، وہ اس کے دین کو اپنا لیتا ہے۔ کیونکہ ابو جہل نے گھر گھر جا جا کر لوگوں کو یہ بتا رکھا تھا، اے لوگوں، محمد کی بات کو مت سننا، محمد کی بات کو ماننا نہیں ہے، محمد کے چہرے کو دیکھنا نہیں ہے، جو ایک بار ان کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے پھر وہ ان کا ہو جاتا ہے، وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ خاتون اسی ڈر سے کہیں محمد پر میری نظر نہ پڑ جائے، کہیں محمد مجھے دیکھ نہ لیں، اور کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے دین میں داخل نہ کر لیں، یہی سوچ کر اسی ڈر سے وہ مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی۔ اللہ اکبر! لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ تمہاری ملاقات اسی محمد سے ہو جائے گی۔ میرے پیارے مسلمانوں، میرے آقا وہاں تشریف لائے، لیکن اس بوڑھی ماں نے نبی کریم کو پہچانا نہیں ہے۔ وہ تو بات کر رہی ہے، بیٹا میں کسی مزدور کا انتظار کر رہی ہوں، کوئی مزدور مجھے
ملے اور میرا وزن میرے مقام تک پہنچا دے، یعنی جہاں میں جانا چاہتی ہوں وہاں تک پہنچا دے، اور میں کسی مزدور کا انتظار کر رہی ہوں، کافی وقت ہو گیا ہے، کوئی مزدور نہیں ملا ہے، کوئی مزدور ابھی تک آیا نہیں ہے، میں کافی وقت سے یہاں انتظار کر رہی ہوں۔ تو میرے آقا کریم کا اخلاق تو ایسا اخلاق ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا بوڑھی ماں اگر تم اجازت دو تو میں تمہاری گٹھری اپنے سر پر لاد کر تمہارے مقام تک پہنچا دوں، اگر تمہاری اجازت ہو میں تمہاری مزدوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیسا اخلاق ہے میرے آقا کا، کیسا کردار ہے میرے آقا کا، نبی مختار ہونے کے بعد، پوری دنیا کے نبی ہونے کے بعد، جن کے قبضے میں اللہ نے پوری کائنات کو دیا ہے، جو پوری دنیا کے مالک و مختار ہیں، پھر بھی ان کا اخلاق دیکھیے، ان کا کردار دیکھیے۔ میرے آقا نے اس بوڑھی ماں سے اجازت لینے کے بعد اس کی گٹھری کو اپنے سر پر رکھا ہے، اور رکھنے کے بعد میرے آقا آگے آگے چل رہے ہیں، وہ بوڑھی پیچھے پیچھے جا رہی ہے اور یہ کہتی ہوئی جا رہی ہے بیٹا تم بڑے خوبصورت ہو، بیٹا تم بڑے حسین ہو، بیٹا تمہارا چہرہ بڑا حسین ہے، بیٹا تمہارا اخلاق بڑا اچھا ہے، تم جیسا آج تک میں نے دیکھا نہیں، تم جیسا حسین میں نے دیکھا نہیں ہے، بڑے خوبصورت ہو بیٹا تم۔ وہ محمد، میرے پیارے مسلمانوں وہ عورت یہ کہتی جا رہی تھی، میرے آقا سنتے جا رہے تھے، وہ پیچھے پیچھے یہ کہتی جا رہی تھی بیٹا بڑے خوبصورت ہو، وہ محمد نام کا شخص ہے، اس کی لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، کیا وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہوگا؟ تم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا بیٹا، لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو ایک بار دیکھ لے تو اسے دیکھتا رہ جاتا ہے، لیکن بیٹا میں نے تو تم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، تم سے زیادہ خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے وہ، تمہارے کردار سے اچھا کیسا کردار ہو سکتا ہے اس کا، تمہارے اخلاق سے اچھا اخلاق نہیں ہو سکتا اس کا، بیٹا تم تو بڑے خوبصورت ہو، بیٹا تم تو بڑے حسین ہو، بیٹا میں تو اسی کے ڈر سے مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، لیکن بیٹا میں تمہیں بھی وصیت کر رہی ہوں اس محمد سے ملاقات مت کرنا، اس محمد سے ملنا مت، اس محمد کے پاس مت جانا، اگر تم چلے گئے تو ہو سکتا ہے تم اتنے حسین ہو تمہیں بھی اپنے دین میں داخل کر لے گا، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں اپنے دین میں داخل کر لے، تم اتنے خوبصورت ہو بیٹا اس سے ملاقات مت کرنا۔ میرے آقا اس بوڑھی ماں کا جواب دے رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں اور ہاں ہاں میں جواب دیتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اخلاق ہے میرے آقا کا، یہ کردار ہے میرے آقا کا۔ میرے آقا چلتے چلے جا رہے ہیں، میرے پیارے مسلمانوں اس بوڑھی ماں کا مقام آیا جہاں اسے جانا تھا، اس جگہ پر میرے آقا نے اس کی گٹھری کو پہنچا دیا، میرے آقا نے اپنے سر سے اس کے وزن کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد زمین پر رکھ دیا، میرے آقا چلنے لگے۔ اس بوڑھی ماں نے جواب دیا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اپنی اجرت تو لیتے جاؤ، اتنی محنت کری ہے تم نے، اتنی گرمی میں میری مدد کی ہے تم نے، اتنی مدد کی ہے تم نے، بیٹا اپنی اجرت تو لیتے چلے جاؤ، بیٹا پیسہ تو لیتے چلے جاؤ، میں بغیر اجرت کے کام نہیں کراتی ہوں، بیٹا اجرت لے کر کے جاؤ، اتنی محنت کی ہے تم نے اور تم نے مزدوری کی ہے، مزدوری لیے بغیر جا رہے ہو، اے بیٹا پیسے تو لیتے چلے جاؤ۔ تو میرے آقا مسکرائے، مسکرانے کے بعد میں ارشاد فرمایا بوڑھی ماں میں اجرت نہیں لیتا، میں پیسے نہیں لیتا ہوں، میرا تو کام ہے، میں تو لوگوں کی مدد کرتا ہوں، میں تو کمزوروں کی مدد کرتا ہوں، میں تو یتیموں کی مدد کرتا ہوں، میں تو بے سہاروں کی مدد کرتا ہوں، میں تو کمزوروں کی مدد کرتا ہوں۔ اے بوڑھی ماں مجھے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے، میرا کام تو غریبوں کی مدد کرنا ہے، میں جب دیکھتا ہوں کوئی پریشان ہوتا اس کی مدد کر دیتا ہوں، میں کسی سے پیسہ نہیں لیتا۔ میرے پیارے مسلمانوں اتنا کہنے کے بعد میرے آقا چلنے لگے، پھر اسی بوڑھی خاتون نے آواز دے کر کے کہا اے بیٹا سنو، کہاں جا رہے ہو؟ اتنے حسین ہو تم، اتنے خوبصورت ہو تم، اے بیٹا اتنے حسین ہو تم جیسا میں نے حسین نہیں دیکھا، تم جیسا میں نے خوبصورت نہیں دیکھا، بیٹا اپنے
اپنا نام تو بتاتے جاؤ تاکہ جب اس محمد کا ذکر ہو، اس محمد کی لوگ تعریف کریں گے تو میں کہہ تو سکوں گی ارے تم کس محمد کی بات کر رہے ہو؟ مکے میں ایک بچہ اور بھی ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے، وہ بڑا حسین ہے، تم نے اس بچے کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ اے بیٹا اپنا نام تو بتاتے جاؤ، اپنے خاندان کا نام تو بتاتے جاؤ، اپنے گھر والوں کا نام تو بتاتے جاؤ، تاکہ جب اس محمد کا تذکرہ ہو تو میں تمہارا بھی تذکرہ کر سکوں، تمہاری تعریف بھی کر سکوں، تمہارے اخلاق کی تعریف بھی کر سکوں، تمہارے کردار کی بھی تعریف کر سکوں۔ بیٹا جاتے جاتے اپنا نام تو بتاتے جاؤ، تو میرے آقا کے چہرے پر مسکان ہے، میرے آقا کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، اور میرے آقا نے مسکرا کر کے ارشاد فرمایا اے بوڑھی ماں، جس محمد کے ڈر سے تم مکہ چھوڑ کے آئی ہو وہی محمد تمہارے سامنے ہے، جس محمد کی تم بات کر رہی ہو وہی محمد میں ہوں، وہی محمد میں ہوں، جس محمد کے ڈر سے تم مکہ چھوڑ کے آئی ہو۔ تو اس بوڑھی نے اللہ اکبر فوراً میرے آقا کریم کے ہاتھوں کو چوما، اور چومنے کے بعد میں کہتی ہے بیٹا تمہارا اخلاق تو اتنا اچھا ہے، تمہارا کردار تو اتنا اچھا ہے۔ ابو جہل نے تو میرے گھر آ کے بتایا تھا محمد تو ایسے ہیں، محمد تو ویسے ہیں، محمد سے ملاقات مت کرنا، محمد سے ملنا نہیں، ان کا اخلاق تو بہت برا ہے، ان کا دین بہت برا ہے۔ لیکن بیٹا تمہیں دیکھ کر کے تو ایسا محسوس ہوتا ہے، تمہیں دیکھ کر کے تو میرا دل خوش ہو گیا، اور میں نے پہچان لیا ارے جب محمد کا کردار ایسا ہے، محمد کا اخلاق ایسا ہے تو محمد کا لایا ہوا دین کتنا اچھا ہوگا، اور محمد کے دین کو بنانے والے پروردگار کتنا اچھا ہوگا۔ اس لیے بیٹا دیر مت کرو، اب دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، اب میں نے تمہارے اخلاق کو دیکھ لیا ہے، اب میں نے تمہارے کردار کو دیکھ لیا ہے، تو بیٹا دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ بڑھاؤ، کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان بنا لو۔ تو میرے پیارے مسلمانوں میرے آقا نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میرے پیارے مسلمانوں یہ اخلاق ہے میرے آقا کا، اپنے تو اپنے غیر بھی دیکھتے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے۔ ایسا اخلاق بناؤ اپنا، ایسا کردار بناؤ اپنا۔ اس لیے میرے پیارے مسلمانوں ہم بھی نبی سے محبت کرنے والے، ہم بھی نبی سے پیار کرنے والے ہیں، تو ہم بھی اپنا ایسا کردار بنا لیں، ہم بھی اپنا ایسا اخلاق بنا لیں، ہم بھی اپنا ایسا مزاج بنا لیں۔ میرے پیارے مسلمانوں جب ہم چلیں تو ہمارا چلنا بتائیں نبی کا دیوانہ جا رہا ہے، ہمارا کھانا بتائیں نبی کا دیوانہ کھا رہا ہے، ہمارا تجارت کرنا بتائیں نبی کا دیوانہ تجارت کر رہا ہے۔ ایسے غلام بن جاؤ، ایسے نبی کے وفادار بن جاؤ، ایسے نبی سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ایسے نبی سے عشق کرنے والے بن جاؤ، ارے ایسے نبی سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ جب چلو تو اپنے غیر بھی دیکھ کر کے یہ پکار اٹھیں ارے جب نبی کے غلام کا کردار ایسا ہے تو پھر ان کے نبی کے کردار کا عالم کیا ہوگا۔ جب نبی کے غلام کا اخلاق اتنا اچھا ہے تو ان کے محمد رسول اللہ کا اخلاق اتنا اچھا ہوگا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔